الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، ایک روایت میں حضرت مؤمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اس کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یہ تو عورتوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 گنا اجر ہے۔ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس پر اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شوہر کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن ہوا، اچھے اخلاق والا ہوا، تو وہ جنت میں اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی ایک سے کر دے گا۔ ناظرین گرامی، یہ فضیلت بیان کی گئی اذان کو سننے کے حوالے سے اور اس کا جواب دینے کے متعلق، لیکن آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں، آج ہم اپنے ارد گرد یہ دیکھتے ہیں کہ مؤذن اذان کے لیے آواز بلند کرتا ہے، ادھر ٹی وی کا وولیم بڑھا دیا جاتا ہے، گانے کی آواز کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ نماز کے لیے ہونے والی اذان تو دن میں 5 بار کہی جاتی ہے اور روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن کہیں اس ڈرامے کا سین نہ گزر جائے اور گانے کے بول نہ گزر جائیں۔ اذان کی بے ادبی کے حوالے سے ایسا ہی ایک دردناک واقعہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، اذان کے جواب کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ملتی ہے اور ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے۔ اس حوالے سے وہ خاص کلمات تھے جن کو پڑھنے سے اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ مؤذن کی آواز سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جب مؤذن اذان کہے تو اس کے بعد کہا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ورضیت باللہ ربا وبحمدہ ورسولا وبسلامہ دینا۔ ناظرین گرامی، جو بھی شخص نماز کے لیے ہونے والی اذان کے بعد یہ کلمات ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اتنے آسان کلمات ہیں کہ ان کو یاد کرنے اور پڑھنے میں کسی قسم کی مشقت نہیں، بلکہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اذان خاموشی سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، جو کہ اذان کے بعد کی دعا ہے۔ ناظرین گرامی، اس دعا کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دعا خاص طور پر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعة یوم القیامة انك لا تخلف الميعاد۔ ناظرین گرامی، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا خوشخبری ہوگی کہ کسی مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے اور سن کر ان دونوں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اذان کے وقت استنجا وغیرہ کے لیے بیت الخلاء جانا ہو تو شخص جا سکتا ہے، تو بالخصوص جب تک جو بہت شدید نہ ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جائیں اور خاموش ہو کر اذان سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اور اذان در حقیقت ندائے الہی ہے اور اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ آدمی جس کام میں مشغول ہو، یعنی جو بھی کام کرنے جا رہا ہو، تو اس کو روک دے اور اذان کو سن کر اس کا جواب دے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے مغرب کی نماز کے لیے اذان کے بعد، کیونکہ وقت بہت کم رہ جاتا ہے،
اس لیے مغرب سے پہلے ہی تمام کاموں سے انسان فارغ ہو جائے تاکہ جماعت بھی فوت نہ ہو اور اذان کا جواب بھی دیا جائے اور اذان کے بعد کی دعائیں بھی پڑھی جائیں۔ اذان کے وقت بیت الخلاء جانے کو مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ انسان جب بیت الخلاء جاتا ہے تو وہاں پر تو بات کرنے کے لیے اجازت نہیں۔ ایسے میں اگر انسان اذان کے وقت چلا جائے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اذان کے الفاظ کو دہرا کر جواب نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی اذان کے بعد کی دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب ناظرین گرامی ذکر کرتے ہیں اس واقعے کا جس کا آپ کو شروع میں وعدہ کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے اذان کی بے حرمتی کی جس کا اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑا اور نقصان بہت ہی شدید تھا۔ ناظرین گرامی ہوتا کچھ یوں ہے کہ اذان کے وقت ایک شخص ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا چھوٹا بھائی بھی پاس موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی اذان کا آغاز ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ آؤ وضو کرو اور نماز کے لیے چلتے ہیں۔ یہ شخص اپنے بھائی کو سٹک دیتا ہے اور اپنے ہیڈ فون پر جو گانے لگے ہوتے ہیں ان کا وولیم مزید بڑھا لیتا ہے اور گانے سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کر گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی لیٹا ہے اور اس کی آنکھیں بالکل بند ہو چکی ہیں۔ یہ اپنے بھائی کو ہلاتا ہے، اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا بھائی کوئی جواب نہیں دیتا، جبکہ دوسری جانب اس کے ہی ہیڈ فون پر گانے کی آواز ابھی بھی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا بھائی اٹھتا ہے اور فوراً شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے والدین آتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ لیکن ناظرین گرامی دوسری جانب ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص اپنے ہی گھر کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے اور اپنے اہل خانے کو آواز دیتا ہے کہ یہ دیکھو میں زندہ ہوں، تم لوگ مجھے دیکھ کر مرے جسم کے پاس کیوں روتے ہو اور میری آواز کو کیوں نہیں سنتے؟ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ناظرین گرامی یہ جو بھی سلسلہ قرار دکھایا گیا ہے وہ ایک ویڈیو کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ محض ایک ڈرامہ ہے، لیکن اصل بات سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں وہ کسی بھی صورت اذان کی آواز سن کر اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوری طور پر خاموشی کے ساتھ اذان کا جواب دینا چاہیے اور اپنے تمام کاموں کو روک کر دینا چاہیے۔ اور اذان کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہر خشک تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے اور اذان سن کر نماز کے لیے حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دونوں نمازوں کے دوران کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک تر اس کے لیے گواہی دیتا ہے، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان کے پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے خون ریزی بھی کریں اور اس کے انعام کو پانے کے لیے آپس میں قرآن نکالا جائے۔ ناظرین گرامی اذان کو سننے کے حوالے سے اور اذان کا جواب دینے کے حوالے سے فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اذان کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اذان کا جواب دینے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔